کسی نے آپ سے زیادتی کی، آپ نے گزشت کی، آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی جو تم نے کیا سو کیا۔ دوسری منزل ہے تصفحو، جو اس نے برائی کی ہے اگر تم نے معاف کیا ہے وہ برائی اس کے منہ پہ بھی نہ لائو۔ کسی نے، آپ گزر رہے تھے، آپ کے منہ پہ تماچا مارا، 4 لوگوں کے سامنے آپ کی توہین کی، پہلی منزل بخشش کی یہ ہے تعفو، بخش دو بھائی ٹھیک ہے آپ نے 4 لوگوں کے سامنے گالی دی تھی میں نے معاف کیا۔ تصفحو، اب معاف کیا ہے تو پھر اسے بار بار ذلیل نہ کرنا، بار بار یہ نہیں کہنا کہ ہم جا رہے تھے نبی کی مدد کے لیے، بیوی کو تانے نہ دینا، معاف کیا ہے تو بچے کو تانے نہ دینا۔ اب ایک مومن تھا بیچارہ مقروض تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے آپ کے مثلا 20,000 دینے تھے، آپ ٹھیک ہے بھائی میں نے معاف کر دیا۔ اب جس بھی محفل میں آیا، جس بھی مجمع میں آیا، ہاں بھائی 20,000 تو نے نہیں دیے، چلو معاف کر دیا میں نے، کوئی بات نہیں۔ پھر وہ مومن سامنے آیا، ہاں بھائی جب بھی تجھے دیکھتا ہوں نا مجھے 20,000 نہیں بھولتے۔ وہ بندہ کہے گا اس سے اچھا ہے تو 20,000 لے ہی لے، معاف کیا ہے تو اتنا بار بار دوہرا کیوں رہا ہے؟ تو پہلی منزل تعفو، گزشت کرنا، تصفحو، جس معافی کو تو نے معاف کیا ہے کبھی اس کے منہ پہ دہرانا بھی نہیں۔ تیسری منزل وتغفروا، ایک مرتبہ میں منہ پہ لاتا نہیں پر دل میں بات ضرور ہوتی ہے کہ اگر معاف کیا ہے، گزشت کی ہے، معاف کرو، منہ پہ بھی نہ لاؤ۔ تیسری منزل یہ ہے کہ اپنے دل سے بھی اس چیز کو، اس بغض کو، اس بیماری کو نکال دو اور دل پہ جھاڑو پھیر دو جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اب خدا کہتا ہے نا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ایک مرتبہ کہتے ہو الہی العف، خدا بخش دے، مطلب درگزر کر، میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ ایک مرتبہ کہتے ہو نہیں غفران ہے، استغفر اللہ، مطلب خدایا مجھے ایسے بخش دے جیسے میں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، اے خدا ایسے بخش دے جیسے میں نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تبھی پروردگار عالم کہتا ہے جو عرفہ کے دن، جو لیلۃ القدر میں آتے ہیں، ہاں مخصوص راتیں شب جمعہ آتے ہیں، خلوص سے دل سے رب کی دربار میں توبہ کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں انہیں ایسے معاف کر دیتا ہوں جیسے یہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ہاں شکم ماں۔